اور اب معاملہ ہے مفاد عامہ کا، اور مفاد عامہ کی خبر آتی ہے تو کچھ مخصوص مفادات کو ذکر پہنچنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس بنیاد پر پھر کچھ رونا دھونا اور تل ملانا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ 27 فروری سے پہلے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کیا تھیں، عالمی منڈی میں قیمتیں کیا تھیں، اور اس کے پیش نظر ہم نے یہ دیکھا کہ لیوی ملا کے اور باقی ساری چیزیں کر کے قیمتیں کہاں تک پہنچائی گئیں، اور پھر اس دوران پھر عوام کو بڑے صبر سے یہ ساری چیزیں برداشت کرنی پڑیں کہ جب قیمتیں 400 کے ہنسا بھی عبور کر گئی تھیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ تیل کی قیمت جنگ سے پہلے کی پوزیشن پر جب آ رہی ہے اور آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو نظر آ رہا ہے کہ یہ قیمتیں گر جانی ہیں، تو ایسے میں ان کا رونا دھونا شروع ہو گیا ہے، اور اب یہ فرماتے ہیں کہ جی قیمتیں کم از کم گھٹاتے ہوئے ہم سے پوچھ لیا کریں، ہمارا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ جب بڑھا رہے تھے قیمتیں اور مسلسل بڑھتی جا رہی تھیں، تو کیا آپ نے اس وقت خط لکھا تھا کہ جی حضور والا بڑھاتے ہوئے بھی ہم سے پوچھ لیا کریں، منافع بہت زیادہ ہم سے ہو رہا ہے اور ہمیں برداشت نہیں ہو رہا؟ لیکن اس وقت جو ہے وہ 100 ارب روپے کمائیں، جو بھی کمائیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ جب عوام کو فائدہ ہو رہا ہے، اور ابھی یہ ظاہر ہے کہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ مزید فائدہ پہنچنے کی امید ہے، ہمیں حسن ایوب صاحب نے بھی فرمایا ہے انشاءاللہ کل آپ تو دیکھیے جمعے کا گا، بولا ہے، تو اب یہ ہے کل جو قیمتیں کم ہونے جا رہی ہیں، یہ آئل مارکیٹنگ کمپنیاں جو مرضی کر لیں، اچھا یہ جتنا چیخو پکار کر لیں، مناپلی پرائم منسٹر نے ان پرنسپل یہ ڈیسیژن لے لیا ہے کہ جتنا ریلیف بنتا ہے وہ پاس آن کیا جائے گا۔ اچھا کسی قسم کی کوئی چیز کو بھی انہوں نے جو ہے نا وہ مد نظر نہیں رکھنا، کوئی ان کا جو ہے نا وہ خیال نہیں رکھنا، صرف عوام کا خیال رکھیں گے۔ اینڈ ان پرنسپل ہی ہیز ڈیسائیڈڈ۔ اچھا، خواجہ حاصل صاحب کی بہت سی باتوں سے مجھے اعتراض ہوتا ہے، لیکن وہ ایک اسمبلی میں ایک لفظ کہا کرتے تھے، کیا تھا وہ کہ وہ کوئی حیا وغیرہ کا، وہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، تو وہ کوئی گریس مطلب ہوتی ہے۔ انسان بات کرنے سے پہلے سوچتا نہیں ہے کہ مطلب کوئی بھی ایسی حرکت کرے اس پہ لاگو ہوتا ہے؟ تو یہ دیکھیں اس کا ایک ڈیفرنٹ جو اینگل ہے نا، میں اگر ہمارے پاس اگر وہ بیان موجود ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کا میں بیان سن رہا تھا اسی ایشو کے اوپر، انہوں نے بیان یہ دیا ہے کہ جی یہ جو آئل کمپنیز ہیں، انہوں نے جب یہ پیسہ کمایا ہے ریسنٹلی، جو اتنا منافع کمایا، اس منافع میں سے اگر ان کو کچھ واپس کرنا پڑ جائے تو ان کو کرنا چاہیے، تو ان کو زیادہ تل ملانا نہیں چاہیے۔ میں اسی ایشو کے اوپر سدی صاحب رہوں گا پہلے دن سے کہ دیکھیں آپ کے ہاں جو یہ پرائسنگ میکنزم ہے نا، دیٹ از ویری انفیئر۔ اچھا، مجھے اور آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اگر میں مثال کے طور پر 100 روپے کا پیٹرول خریدتا ہوں تو اس میں سے اصل قیمت جو ہے پیٹرول کی کتنی ہے، وفاقی حکومت کو لیوی کتنی جا رہی ہے، جو ہے یہ جو آئل کمپنیز ہیں ان کو پروفٹ کتنا جا رہا ہے، یہ ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ کتنی پڑ رہی ہے، اس چیز کا علم نہیں ہے۔ تو یہ میکنزم حکومت عوام کے سامنے رکھنے سے قاصر رہی ہے۔ اور میرا رانا صاحب سے یہ سوال ہے، پروڈیوسر صاحب اگر ہمارے پاس وہ شارٹ موجود ہے تو سنا سکیں، اگر حکومت نے انڈیو رانا صاحب کا سنا دے جی۔ پراپیگنڈا کیا گیا تھا کہ آئل کمپنیوں نے اربوں روپے جو ہے وہ منافع کما لیا ہے، یہ بات چلی تھی کہ ان کی دہاڑی لگوا دی گئی۔ اس وقت ٹھیک ہے، آئل کمپنیوں کو پرانا سٹاک ان کے پاس تھا تو اس کی وجہ سے ان کو کچھ فائدہ ہوا۔ اب جب دوبارہ تیل اپنی جگہ پہ آ رہا ہے تو اس میں جو انہیں پہلے تھوڑا پروفٹ ہوا تھا، وہ بھی خیر اس طرح سے جس طرح سے پراپیگنڈا تھا اتنا پروفٹ نہیں ہوا تھا، اس پروفٹ میں سے جو ہے وہ حصہ واپس بھی ادا کرنا ہوگا۔ وہ اویلا ہو رہا ہے کہ جی اتنے 100 ارب ہمیں جو ہے وہ گزارا ہو جائے گا، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ گورنمنٹ جو ہے وہ اس سارے عمل کو باریک بینی سے دیکھے گی، اس طرح سے کنزیومرز کو ہیوی ہٹ سے بچایا گیا، کمپنیوں کو بھی دیکھا جائے گا، زیادہ ان کے اوپر بوجھ پڑتا ہوا تو گورنمنٹ ان کا بھی جو ہے وہ خیال رکھے گی۔ تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ ابھی اور نیچے ہیں۔ اگر اس قسم کا کوئی بحران پیدا کیا گیا اور اس میں کوئی کمپنی رسپانسبل ہوئی تو اس کے ساتھ جو ہے وہ بالکل سختی سے جو ہے وہ نپٹا جائے گا۔ اچھا، اب ذرا اس کے اندر میں صرف ایک چیز مینشن کروں گا جو ان کی جانب سے خط لکھا گیا ہے مسٹر علی پرویز ملک کو، پورا تو نہیں پڑھوں گا لیکن دا آنریبل منسٹر فار انرجی، اس کا جو سبجیکٹ ہے موسٹ ارجنٹ immediate intervention sought to prevent the imminent collapse of Pakistan's downstream petroleum sector amid unsustainable policy induced losses, investor withdrawal and insolvency risk arising from the continued unilateral pricing decisions۔ یعنی کہ یہ اسی وقت ہوا جب ایک ہی بار وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی گئی، اور 74 روپے کی کمی ہوئی تھی پیٹرول میں، اور ڈیزل میں بھی 67 روپے کی ہوئی تھی، یہ ایک بار ہوئی۔ یعنی کہ 27 فروری سے لے کے اب تک کتنی دفعہ ان میں اضافہ ہوا؟
तब हर ये हफ्ते खत हो रहा सामने था। नहीं आया। ये खत की डेट है 21 जून की, जब इसके अंदर लफ्ज यूज करें पॉलिसी इंड्यूस्ड लॉसेस, इन्वेस्टर विड्रॉल एंड इंसॉल्वेंसी रिस्क अराइजिंग फ्रॉम कंटिन्यूड यूनिलैटरल प्राइसिंग डिसीजंस। यूनिलैटरल यानी कि एकतरफा प्राइसिंग डिसीजन। उसके बाद आगे जो है तीसरे पैरा में लिखते हैं कि द लेटेस्ट रिडक्शन इन प्राइसेस वर अचीव्ड एट द एक्सपेंस ऑफ द डाउनस्ट्रीम पेट्रोलियम इंडस्ट्री बाय अडॉप्टिंग येट अनदर न्यू प्राइसिंग फार्मूला व्हिच कॉज्ड अ ह्यूज एक्सपोजर फॉर द कंपनीज। और फिर ये है कि इट रिजल्टेड इन एन अनप्रेसिडेंटेड फाइनेंशियल शॉक अपॉन द इंडस्ट्री। एक तो इंडिया अली के परवेज अंदर मलिक एक मिनट साहब सर, को- इंडिया के अंदर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने तमाम का तमाम बर्डन अपने ऊपर ऑब्जर्व किया है। और ये हमारी जो कंपनीज हैं, आप इनकी हालत देखें, इनके अगर ये मस्ती करें, इनके लाइसेंस मनसूख करें, इनको बाहर निकालें, नई कंपनीज को इनवाइट करें, टोटल कितनी कंपनीज? 8 है। वो जो भी है इनमें से जो भी ये करे और इंडिया के रूथलेस तरीके अंदर से असल जो स्टोरी है वो नहीं बताएंगे। ऐसे इंडिया के अंदर जो हुकूमत गवर्नमेंट ऊपर की- बैठी हुई है ना, रेगुलेटर जो है, रेगुलेटर ने डंडा पकड़ा हुआ था, उन्होंने कहा खबरदार कोई आगे पीछे हटा दो, ठीक है। और यहाँ पर आई रिमेंबर कि हमारे सवाल पास ये- हुज़ैफा सवाल- रहमान साहब आए थे, उनसे हमने पूछा कि ये आपने अचानक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब पहली दफ़ा इजाफा हुआ था क्यों बढ़ा दी? तो उस वक्त उन्होंने कहा कि ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने कुछ इस तरीके से ऐसा ना होता कि कहीं वो और देखें हम उसको- कान इधर से पकड़ें या Cartelization दूसरे साइड से करके पकड़ें। shortage में देखें कर देते सिंपल हैं, सी हाँ। बात है, प्रॉब्लम ये है कि हुकूमती कंट्रोल जो है, जो रेगुलेशन है, वो नाकिस है, वो कमज़ोर है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। सारी दुनिया के अंदर जो एक या तो इनको पूरी तरह डी रेगुलेट कर दें, जिस तरह आप वेस्ट के अंदर, अमेरिका के अंदर आप जाएं ना, स्टेट टू स्टेट जो डिफरेंट कंपनीज की प्राइसिंग डिफरेंट होती है, कंपनीज अपनी मर्जी से उसकी ठीक। कम्पीट करती हैं। यहाँ पे सवाल यही पैदा होता है, जब पुराने स्टॉक्स थे तो हुकूमत को क्या बनी थी कि आपने जंग शुरू होते ही 2-3 दिन के अंदर आपने जो इतना इंक्रीज कर दिया था। बंदा राणा साहब से ये पूछे। सर वो मैंने पूछा था ना, उसका जवाब मैंने आपको बताया कि वो यही आया। So, भाईजान, मेरे कहने का politely है मतलब ये है कि जी, किसी किस्म का हुकूमत कोई लीनियंट व्यू नहीं ना हुकूमत रखा की जाए। कमजोरी और है, अगर प्राइम मिनिस्टर ऐसा करेंगे, नाअहली है, अगर वैसे जो और कह रहे हैं नाअहली है, misgovernance। नाअहली तब होगी जब इनकी ब्लैकमेलिंग में गवर्नमेंट आ आएगी। जाइए। चौधरी साहब और मुझे जरा हुकूमत ये ना आई बताएं। कल तो फिर चौधरी साहब तो नाअहली है ना, फिर तो चौधरी आएगा साहब